ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز بھائیو دوستو، الحمدللہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں ماضی قریب کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم ماضی استمراری کو پڑھیں گے۔ استمرار کہتے ہیں کسی چیز کا بار بار ہونا، کسی بھی فعل کا بار بار ہونا، اسے استمرار کہا جاتا ہے۔ اور ماضی استمراری وہ فعل ہوتا ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بار بار ہونا پایا جائے۔ اور ماضی استمراری بنانے کے لیے مضارع سے پہلے کانا کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے، صرف شروع میں کانا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ اضافہ فعل مضارع کے صیغوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر فعل مضارع کا صیغہ واحد ہے تو کانا واحد آئے گا، فعل مضارع کا صیغہ اگر تثنیہ ہے تو کانا کی جگہ کانا آ جائے گا، جمع کے لیے جمع، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مذکر۔ انشاءاللہ یہ آپ کو مثالوں سے بالکل واضح ہو جائے گا۔ آپ اپنی سکرین پہ دیکھیے پہلی مثال، کان یصنع فرعون، بناتا تھا فرعون۔ اب اگر ہم کانا کو ہٹا کر صرف یصنع فرعون بولیں تو اس کا معنی ہوگا بناتا ہے فرعون، لیکن کانا لگانے سے کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ ہوا بناتا تھا فرعون۔ اسی طرح کانا یقول سفیہنا، اگلی مثال، کہتا تھا ہم میں سے بے وقوف۔ اب کانا ہٹائیں تو یقول ہوگا، یقول کا معنی ہوگا کہتا ہے یا کہے گا، لیکن جب ہم نے اس کے شروع میں کانا لگا دیا تو اس کے معنی میں استمرار پیدا ہو گیا کہ یہ فعل بار بار ہوتا رہا ہے۔ اب چند گردانیں آپ کے سامنے میں ایک دو صیغوں کی پیش کروں گا جس سے بالکل آپ کو واضح ہو جائے گا۔ باب ضرب یضرب سے ہم ماضی استمراری بنائیں گے، کان یضرب، کان یضربانی، کانوا یضربون، کنت تضرب، کنتما تضربان، کنتم تضربون، کنت اضرب، کننا نضرب۔ ترجمہ اس کا، مارتا تھا وہ ایک مرد، مارتے تھے وہ دو مرد، مارتے تھے وہ سب مرد۔ مارتا تھا تو ایک مرد، مارتے تھے تم دو مرد، مارتے تھے تم سب مرد، مارتا تھا میں ایک مرد، مارتے تھے ہم سب مرد۔ اور مؤنث بنے گی، کانت تضرب، کانتا تضربانی، کننا یضربنا، کنت تضربین، کنتما تضربانی، کنتن تضربنا، کنت اضرب، کننا نضرب۔ ترجمہ، مارتی تھی وہ ایک عورت، مارتی تھیں وہ دو عورتیں، مارتی تھیں وہ سب عورتیں، مارتی تھیں آپ ایک عورت، مارتی تھیں آپ دو عورتیں، مارتی تھیں آپ سب عورتیں، مارتی تھی میں ایک عورت، مارتی تھیں ہم سب عورتیں۔ تو یہ ماضی استمراری میں نے باب ضرب یضرب سے بنائی۔ آپ اس پر ذرا غور فرمائیے کہ دیکھیں کانا جو میں لگا رہا ہوں مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث،
حاضر کے لیے حاضر، غائب کے لیے غائب، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، بالکل اس اعتبار سے ہی میں کر رہا ہوں. تو بالکل آپ نے ایسے ہی ماضی استمراری بنانی ہے. اور کانا کے جو یعنی جسے ہم افعال ناقصہ کہتے ہیں، ان کو بالکل اسی اعتبار سے لگا کر تمام کے تمام ابواب سے آپ ماضی استمراری بنا سکتے ہیں. بالکل آسان ہے. تو آج تک کا سبق اتنا ہی. انشاءاللہ آگے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور نئے سبق میں آپ کو مزید آگے جو افعال ہیں ان کے متعلق بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.